अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 6 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर ट्रंप और ट्रंप इंतजामिया ने जाली फॉर्म 47 की मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली सरकार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अब आप यूं कहिए कि ट्रंप और उनकी इंतजामिया जाली सरकार के नाक पर लड़ गए हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, जबकि यहां पर लॉबिंग की तैयारियां हो रही हैं और उसके लिए टास्क सौंपे जा रहे हैं। जो लॉबिंग का पहला यानी फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट था वो बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। उसके अंदर की कहानी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर अभी जिनको ये प्रोजेक्ट दिया गया है वो कितने लायक हैं, कितने अंधों में काने राजे हैं, उनकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर होने की तारीख को बरकरार रखे हुए आज सुनाया जाना था। आज अचानक से पता चला, हालांकि सहाफी पहले से कहना शुरू हो गए थे, आज पता चला कि नहीं 13 तारीख को सुनाया जाएगा। तो भाई जज साहब ने यकीनन बड़ी तक्कड़ की होगी, बड़ी कोशिश की होगी कि वो आज के आज फैसला सुना दें, चाहे उनकी जान पर क्यों ना बना है। लेकिन यार बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी हुई है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो मुसाहिफा है वो शदीद अवामी रद्द अमल की जद में है। क्या पहली दफा किसी खातून ने इस तरह मुसाफिहा किया है या इनकी हरकत ऐसी हैं जिसकी वजह से इनको ये सब कुछ सुनना पड़ता है? इसकी तफसीलात क्या है वो भी मैं शेयर करूंगा। और अब मुन्ने भाई जो बड़े ही उछल उछल के आ रहे थे ना, उछल उछल के सेल्फ प्रोक्लेम्ड माउथपीस बन के, उनके साथ क्या हुआ है उसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बड़े बेहतरीन तरीके से हो सका करेगा। मैं अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम वेरीफाइड हैंडल शेयर कर दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें। कभी डायरेक्ट मुझसे राब्ता करना हो तो आप कर सकते हैं। इससे पहले कि ट्रंप किस तरह इस जाली फॉर्म 47 की सरकार के नौक पर लड़ चुके हैं उसकी तफसीलात मैं शेयर करूं, जरा आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीर मुलायजा कीजिएगा। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, ये यूएई के सरबरा से हैंडशेक कर रही हैं, मुसाफिहा कर रही हैं। इनके बैकग्राउंड में मियां शहबाज शरीफ साहब मौजूद है। अच्छा, ये कोई पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान की कोई खातून रिप्रेजेंटेटिव किसी मर्द से हैंडशेक कर रही हो। हैंडशेक करने के बड़े डिप्लोमेटिक लवाजमात होते हैं। सबसे पहले तो हमारे कल्चर और हमारे रिलीजन ने इसकी इजाजत नहीं दी है, लेकिन फिर भी उसको ओवररूल करते हुए लोग हाथ मिला लिया करते हैं, मसला नहीं है। एक तो जेंटल टच हुआ करता है कि आप हाथ मिलाएं और चुप करके पीछे हट जाएं। फिर उसके बाद होता यह है कि आप इसको टच एंड गो की कैफियत के अंदर रखते हैं कि हाथ मिलाया और आगे चले गए। लेकिन इसको आप वार्म टच नहीं, वार्म टच जब आप एक खातून और मर्द के दरमियान होता है तो फिर उसका इंपैक्ट होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक ऐसी सरकार जो हाल ही में एक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इद्दत का केस बना चुकी हो और उसके ऊपर शदीद तनकीद अपने ज़िम्मे लगा चुकी हो, उससे ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून ऑलरेडी नैब के अहलकारों को नामहरम गर्दानते हुए उनके ऊपर बहुत सारे बहतान लगा चुकी हो, वो जब इस तरह हैंडशेक करती हैं तो फिर तनकीद उनके ऊपर बनती है और लोग करना शुरू हो गए। अब तो अपने अजीशान भी तनकीद कर रहे हैं। बतौर एक ओपन माइंडेड शहरी मैं इसको ज्यादा हदफ तनकीद ना बनाता अगर इस रियासत के अंदर मौजूद इस हुकूमत का कंडक्ट पिछले 2.5 साल के अंदर उस तरह का ना होता जिस तरह का इन्होंने रवा रखा है। यानी इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ इद्दत जैसा घटिया केस बनाकर सजा सुनाई, और अगर ये कहते हैं कि हम इसके पीछे नहीं थे तो ये सियासी मामलात हैं जिसकी वजह से फैसले आगे हो रहे हैं। तो आज फिर एहतसाब अदालत का फैसला आगे क्यों हुआ है 13 तारीख को, तो इनको ये मानना पड़ेगा कि ये सब इन्हीं के पीछे थे। तो अगर ये इनके पीछे थे तो फिर अब लोग तनकीद कर रहे हैं तो फिर बर्दाश्त करें। मामला क्या है, फिर बर्दाश्त करें, फिर जितनी हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं बर्दाश्त करें। आगे चलते हैं। मुन्ने के साथ क्या हुआ है वो मैं शेयर करता हूं, फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टोरी शेयर करने लगा हूं। मुनीफ फारूक साहब ने जो सहाफ़ती लिबादे में कानूनदान नामी एक शख्सियत है, एक चीज़ है, उन्होंने हाल ही में कहा था कि सऊदी अरब के जरिए पैगाम पहुंचा दिया गया, सऊदी अरब के जरिए पैगाम रसानी कर दी गई है, बस आपने ज़्यादा नहीं बोलना। तो वो इन्होंने बोला था तो उनको रिबर्टल आना शुरू हो गया और हमें आइडिया था कि ये इस तरह ही हुआ करता है। जब आप अपनी औकात से उछल कर बाहर निकल कर इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं
گو کہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ پیغام ملا ہو اور آپ نے وہ دے دیا ہو. اس کے اوپر علامہ طاہر اشرفی صاحب نے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے, پاکستان کی داخلی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سعودی عرب کی قیادت پاکستان کی عوام اور وطن کو محبوب رکھتی ہے, ہمیں اپنے داخلی معاملات میں اس کو ملوث کرنے کی افواہ سازی نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے منیب فاروق کے بیان کو سعودی عرب سے متعلق, یعنی ٹرمپ سے جو رابطہ ہوا ممکنہ طور کے اوپر سعودی عرب کا, اس سے متعلق اس کو نیگیٹ کر دیا, اس کو افواہ قرار دے دیا. اب یہ دونوں کون ہیں سب کو پتا ہے, دونوں کیسے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے, لیکن سعودیہ کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا لو ڈریگ نہیں کرے گا کہ کل کو عمران خان پاور میں آئے تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھونڈی حرکت تھی جو کی گئی, جس کا تمام تر ملبہ منیب مننے پہ جائے گا, لیکن اس کو اب ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئیڈیا یہی تھا کہ اسی طرح ہی ہونا ہے. آ جاتے ہیں جی ٹرمپ اور ان کی نئی نویلی انتظامیہ. ابھی حلف برداری میں 15 دن باقی ہیں. وہ ناک پہ لڑ گئی ہے اس جعلی سرکار کے, اور جعلی سرکار کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے. حال ہی میں جو رچرڈ گرینیل نے ٹویٹ کیے تھے, کافی دنوں تک وہ ٹویٹ کرتے رہے, وہ زبان زد عام ہوئے, اس کا بڑا ایک امپریشن جنریٹ ہوا, اور اس امپریشن نے پاکستان کی جو جعلی سرکار ہے اس کو شدید تذبذب میں مبتلا کر دیا. تو پھر اطلاعات یہ ہیں کہ ٹاسک سونپا گیا ایک خاتون کو کہ وہ اپنے لوگوں کو چھوڑے اور وہ لوگ جو ہے وہ اس کو جواب دے یا پھر لابینگ کریں. بڑا مشکل ہو گیا ان کو کنٹرول کرنا اور اس کے اوپر ہٹ بیک کرنا یا رپلائی کرنا. تو پھر 2 عدد شخصیات تھیں, آپ کو یاد ہوگا, ایک ہے میاں جاوید لطیف صاحب ٹوٹی پجی انگلش کے ساتھ جواب دے رہے تھے, اور ایک ہے طلال چودھری صاحب جو جسٹس کو انجسٹس کہہ گئے اور پھر گھوڑے لگ گئے. تو وہ ناکام ہوئے, تو اس کے اوپر شدید غصہ تھا کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے. تو پھر اب ایک اور صاحب کو جو ان کے مانے منائے آئنسٹائن تصور کیے جاتے ہیں, جو اڑان پروگرام کے موجد ہیں, حالانکہ یہ ہے اصل میں اڑن چھو پروگرام. اچھا یہ اڑان اور اڑن چھو یہ ملتے جلتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اڑان کا نام دینا ہے, اڑن چھو ہونا ہے, اور او کرتے ہوئے نکل جانا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے ذمہ لگایا گیا ہے. تو اب لگ یہ رہا ہے, اطلاعات یہ ہیں مصدقہ غیر مصدقہ, کہ ایک بڑی لابینگ فرم ہائر کی جا رہی ہے امریکہ کے اندر, واشنگٹن ڈی سی کے اندر, تاکہ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کو گھیرا جا سکے کہ جو آپ تک باتیں پہنچائی جا رہی ہیں وہ ویسی نہیں ہیں جیسے یہاں پر ہو رہی ہیں. تو یہ بھی تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب تو ہمارے آن بورڈ ہیں, تو آپ کیوں اتنا زیادہ غم کھا رہے ہیں, یا آپ اتنا زیادہ غصہ کھا رہے ہیں, یا آپ اتنی زیادہ تکلیف یا پین میں ہیں. تو وہ لابینگ کے لیے ملاقاتیں مصدقہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں سے پاکستان کے اندر اور باہر ہو رہی ہیں کہ کسی طرح واشنگٹن ڈی سی میں یہ والی کارروائی ڈالی جائے. لیکن آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور پاک پیک والے تو بڑے تیز ہیں, وہ ساری ڈیٹیلز نکال لیتے ہیں. تو انہوں نے اس سے پہلے جو کرنا تھا اس کا کوئی ریورسل نہیں ہے, وہ کر ڈالا ہے, اور یہ منہ تکتے رہ جائیں گے. تو حالت یہ ہے کہ اب ٹرمپ انتظامیہ کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ ان کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے. 15 دن رہ گئے ہیں, اور 15 دن کے اندر ہر روز ایک نئی تعینات ہے. سوچیں نام سنتے جائیں, ٹیمی بروس ہیں جی, مارگن آرٹگس, رچرڈ گرینل, وہ کہ پپڑی پھاتے جنہوں نے نہیں میا انہوں نے بھی ٹاٹ. تو پھر یہ والا سین چل رہا ہے. تو اس کے اوپر مزید بندہ کیا بات کرے. آج جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اس کو مؤخر کر دیا گیا, اور 13 جنوری کو اب یہ سنایا جائے گا. اب پہلے 23 دسمبر, پھر 6 جنوری, پھر 13 جنوری 2025. اور ہم ابھی تک اتنی بےغیرتی, بے شرمی اور ڈھٹائی سے اس بات کے اوپر بزد ہے کہ ہمارے ہاں قانون, انصاف, آئین, عدل کا بول بالا ہے, بالادستی ہے. کمال ہے یار. یہ ہے وہ دست جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ان ایکچوئل ریالٹی میں ہمارے ہاں آئین, قانون, عدل اور انصاف کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے, یا اوقات کیا ہے, یہ ہمیں بتا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں سے نکلتا کیا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ لنگر آن ہو رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت ساری چیزیں ان رائٹنگ نہیں دینا چاہ رہی. دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان رائٹنگ دی جائیں, اور اس میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. اتنا بھی مجھے پتا ہے کہ اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہا تو چیز اسی پوائنٹ کی طرف جائے گی جس پوائنٹ کا میں نے آپ سے کہا تھا, کہ دونوں پارٹیز کو یہ میک شور کرایا جائے گا کہ عمران خان صاحب جب آئیں گے تو وہ کسی سیٹلمنٹ کے تحت نہیں آئیں گے, اور جو دوسری پارٹی ہوگی وہ ایبسولوٹلی ناٹ بولتی رہے گی. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. باقی آگے اللہ مالک ہے, کچھ دنوں بعد پتہ چل جائے گا. ایک خبر جس پر سے آپ کی نظر نہیں گزری ہوگی وہ یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب
انہیں ایک انتہائی اہم جوڈیشل کمیشن سے. وہ کیوں؟ اس کی میں ہمارے دوست ثاقب بشیر وہ ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی تک کے سامنے آئی صورتحال کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم میں ایک جج جسٹس محسن اختر کیانی کو جوڈیشل کمیشن سے باہر کرنے کے لیے انتہائی باریک واردات ڈالی گئی. بڑے اپ رائٹ جج ہیں, سینئر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جس کا انکشاف اب ہوا ہے. وہ کہتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس میں الگ الگ ججز تعیناتی کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ان کے ساتھ سینئر ترین جج جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا صرف چیف جسٹس حصہ ہے. 4 ہائی کورٹس میں ججز تعیناتی کے لیے کمیشن کی تعداد 17 ہوگی, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تعیناتی کے لیے کمیشن کی تعداد 16 ہوگی. یہ کیا طریقہ ہے بھائی, ہے جی؟ سینئر ترین جج محسن اختر کیانی کو باریک واردات کے ذریعے کمیشن سے باہر کروایا گیا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے کمیشن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیا اس کا جواب اٹارنی جنرل, وزیر قانون یا حکومت دے گی؟ یہ باریک واردات کس نے تیار کی ہے؟ جس نے بھی تیار کیا اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کیوں خاموش ہے؟ پی ٹی آئی کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بھی لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی. کیسے کر لیتے ہو یار؟ مشاہد حسین سید صاحب فرماتے ہیں پاکستانی حکومت کے دہشت گردی کے خلاف رد عمل میں عجیب تضاد ہے. جب بات بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی ہو جسے واشنگٹن پوسٹ نے دستاویزی شکل دی ہے تو ہمارا موقف خاموش اور نرم ہوتا ہے. حتیٰ کہ تجارت اور بات چیت کی اپیل بھی کی جاتی ہے, لیکن جب افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کی بات ہو تو ہمارا رد عمل جارحانہ اور سخت ہوتا ہے. سرحد بند کر دی جاتی ہے اور تجارت معطل کر دی جاتی ہے. اس کے اوپر جنرل نعیم خالد لودھی انہوں نے کامنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم کمزور کے سامنے آنکھیں کھولتے ہیں اور خونخوار ہو جاتے ہیں اور طاقتور کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں. تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا بھائی, کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے چلتے ہیں. یہ سہیل بڑائش صاحب, ذرا سنیے گا ان کا پوائنٹ سنیے گا. کہتے ہیں شریف خاندان کنزرویٹو روایات کا حامل ہے, مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. واہ واہ واہ, کیا بھائی کیا بات کر رہے ہیں. اگر کوئی شام کے بعد باہر ہو تو نواز شریف خود فون کر کے اسے کہتے ہیں بیٹے جلدی گھر آ جاؤ. ایسے ماحول میں پڑی بڑی مریم کو مردوں کے معاشرے میں کام کرنے میں دشواریوں کا سامنا تو کرنا ہوگا. یار یہ بندہ پیسے صحیح حلال کر رہا ہے, قسمیں اتنے بہترین طریقے سے پیسے حلال کر رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ کمال ہی ہو گیا بھائی جان. اللہ دی قسمیں آپ مشعل راہ ہیں حرام کھانے والوں کے لیے. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار؟ تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.